سے بچائے. ہمیں دنیا کو دکھانا نہیں ہے, دنیا کے دکھاوے کے لیے ہم حاضر نہیں ہوئے ہیں, ہم اپنے رب کے لیے حاضر ہوئے ہیں. جو لباس کا حکم دیا تھا وہ لباس پہن کر کے ہم اللہ کی راہ میں, دیکھیں آپ کتنا گندا, کتنے دنیا کے اعتبار سے پسینوں میں لبریز, مٹی میں لبریز, سب کے احرام تھے کہ نہیں تھے؟ سب کے دیکھے ہوئے ہیں. کسی نے نفرت کی تھی؟ نہیں, کیونکہ یہ نفرت کرنا جو ہمارے دلوں میں, ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے ذہنوں سے کھینچ لیتا ہے. ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کو دکھاتا بھی ہے. تو صرف یہ گندے لباسوں میں جو ہم تھے, حالانکہ ہم اس کو گندا نہیں کہتے, ظاہری اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ مٹی وغیرہ میں ملبوس تھا, پسینہ میں لبریز تھا, ایک دوسرے کے جسم سے خوشبو آتی تھی, پسینے کی خوشبو کو کہتے بدبو نہیں کہیں گے, کیونکہ یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ نہیں؟ تو ذرا سوچنا کہ جہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے کسی سے اگر مہک آتی ہے تو دور چلے جاتے ہیں, لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے دلوں کے اندر سے محبت پیدا کر دیتا ہے. ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے, کیونکہ جب اللہ نے ہمیں نفرت سے منع کیا ہے ہمیں حق بنتا ہے. اب دو چار باتیں ضروری کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہم کہاں دشمن تلاش کرنے جائیں؟ دعا کرتے کہ اللہ دشمنوں سے بچائیں. ہم کفار کو, کافر کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں نا, کہ واقعی میں وہ دشمن اسلام ہے, لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر خود بھائی بھائی کے دشمن بنے ہوئے ہیں, اپنے رشتے داروں کے دشمن بنے ہوئے نظر آتے ہیں. دل کے پھپھوڑے چل اٹھے سینے کے داغ سے, اسی گھر کو آگ لگی, اسی گھر کی چراغ سے, اپنے چولہے سے گھر میں آگ لگی, ہم کس کو اپنے دل کا دکھا سنانے جائیں گے؟ اس لیے اللہ کے بندو ضروری ہے ہمارے ذہنوں کو نیگیٹو اور پازیٹو غلط سوچوں سے دور کرو. کبھی کبھی آپس میں ایسا ہوتا ہے, میں ملنے گیا تھا, میں نے دعوت دی, نہیں آئے. آپ دعوت کے لیے گئے, آپ کی دعوت انہوں نے قبول کی, لیکن پہلے سے ہم کیا سوچ کے جاتے ہیں, مجھے پتا ہے نہیں جانا, اس کے پاس مجھے ذلیل کرنے مت بھیجو. لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے, کسی کے سامنے معافی مانگنے سے اگر تمہاری عزت چلی جاتی ہے تو یہ میری عزت میدان محشر کا مجھ سے. کون فرما رہا ہے؟ وہ رب کائنات کا پیارا حبیب, آمینہ کا لال, حلیمہ کا نور نظر, عبداللہ کا لخت جگر, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اگر آپ کسی کے سامنے معافی مانگنے سے آپ کی عزت کم ہوتی ہے, جو عزت دنیا میں گئی ہے وہ عزت میدان محشر میں مجھ سے لے. پہلوان وہ ہے جو کسی کو معاف نہ کرے, وہ نہیں, معاف کر دے, حقیقت میں وہ بہادر ہے. بدلہ لینے کی طاقت رکھے پھر بھی معاف کر دے, بدلہ نہ لے, وہ حقیقت میں پہلوان ہے. سوچ ہماری یہ ایسی ہوتی ہے. میں گیا تھا شادی کے بارے میں کہنے کے لیے گیا تھا, مجھے یقین تھا کہ وہ نہیں آئے گا, نہیں مانے گا, دعا سلام تو کر لی, لیکن دیکھنا وہ نہیں آئے گا, دیکھنا وہ نہیں آئے گا. اتفاق سے خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوا, طبیعت ناساز ہوئی, کہیں باہر جانا ہوا ضروری کام سے, تو پھر ہم اس کے اوپر تہمت کیا لگاتے ہیں؟ میں نے کہا تھا, میں نے تم سے منع کیا تھا کہ مجھے مت اس کے بعد میں, تم نے میرے کو ذلیل کیا. اس ساری چیزوں کو چھوڑ دیں, دنوں میں اتنا سوچ لیں, شاید کہیں باہر جانا ہوا ہوگا, شاید وہ بیمار ہوا ہوگا, اس لیے نہیں آنا ہوا, جا بیٹا تھوڑا سا ٹفن اپنے رشتے دار کے پاس دے آ, وہ آپ ٹفن بھیجوا دیں گے, اس کے دل میں افسوس ہوگا کہ نہیں؟ بھلے وہ نہ آیا ہو, لیکن دل میں یہ افسوس ہوگا کہ اس نے مجھے دعوت دی, میں نہ گیا, پھر بھی اس نے میرے گھر کھانا بھیجا. یہ تھوڑی سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایسی گردش کر چکی ہے, جو ہمارے معاشرے کو بگاڑ چکی ہے. تو یہ سارے بری عادتیں ہمیں چھوڑ دیں, اپنے گھروں کو, اپنے رشتے داروں کو لے کر کے اس طرح چلے. یہ مت سوچو اس کو چھوڑ دو, جب برا برائی نہیں چھوڑتا ہے تو بھلا بھلائی کسے چھوڑتا ہے؟ یہ تو ہے نا, اس نے ہمارے ساتھ جو کیا, ہم اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تو ایسا تھا, میں ویسا ہوں, میں دل میں کچھ نہیں رکھتا ہوں. اس نے رکھا ہے نا, تو رکھنے دو, آپ اپنے دل کو پاک کرنا.
इस तरीके से अगर हमारे घरों के अंदर हमारा माशरा इत्तेफाक से चलेगा तो कसम खुदा की फर्ज सभी के ऊपर हमारा घर नस के जन्नत होगा। जन्नत कहीं तलाश करने नहीं जाना है, अपने घरों के अंदर कुरानी ईमानी इस्लामी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह हमारा घर खुद रश के जन्नत होगा। इसलिए कुछ हमारी जो गलतियां हैं, कुछ खताएं हैं, जो हमारी बुरी आदतें हैं,